فتنہ قادیان کی معاشی شارک شیزان کا بائیکاٹ کیجیے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے۔ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات کرے، اس سے ہمدردی رکھنے والا کبھی کامل مسلمان نہیں رہ سکتا۔ سادہ لو مسلمان بھائیوں، ذرا خیال کیجئے اور اپنے ایمان کی نگاہ عشق کے زاویے سے اس شیزان کو دیکھیے جس کی مصنوعات سے ہونے والی بچت فتنہ قادیان کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ یہ شیزان کی وہ مصنوعات ہیں جو ہماری جیب سے نکلے ہوئے پیسے سے ہمارے ایمان پر کاری ضرب لگا رہی ہیں۔ یہ فتنہ قادیان کی تبلیغ جس میں ہم لوگ انڈائریکٹ شامل ہو رہے ہیں، سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کی جڑیں متاثر کر رہی ہے۔ جہاں فتنہ قادیان کے خلاف علمی محاذ پر علاج کی ضرورت ہے، وہیں معاشی مورچے پر بھی عملی اقدامات ضروری ہیں۔ شیزان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے اور قیامت کے روز اس ندامت سے بچیے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آپ کی پیشانی پر ہو سکتی ہے۔ فتنہ قادیان کی معاشی شارک شیزان کا بائیکاٹ کیجیے۔ قادیانی مصنوعات تو میں بڑے عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی مسلم سوسائٹی سے۔ ہمیں کچھ ضد نہیں ہے کہ یہ بیچارے منافع نہ کمائیں یا ان کی دکان کے اوپر جناب والی سامان نہ بکے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ترقی نہایت فرمائے اور ان کی دکانیں خوب چلیں، لیکن جب آدمی کا ایمان جانے کا خطرہ ہو تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس سے منع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی توہین کرتا ہے، یہ ظاہر بات ہے، ہمارے پاس اس کے لیے ثبوت موجود ہے کہ ہر قادیانی جو ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ تو جب وہ گستاخ رسول ہے تو پھر اس کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے جو اپنے بڑے لیڈر ہوتے ہیں یا پوپ ہوتے ہیں یا پادری ہوتے ہیں، ان کی جو توہین کرے یا ان کے ساتھ جو بدتمیزی کرے، تو کوئی بھی مذہب وہ ان کے ساتھ جناب والی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گائیں ہندوؤں کے ہاں انڈیا میں وہ اس کو اپنا خدا یا کیا مانتے ہیں، جو مسلمان اس گائے کو ذبح کرے یا تو وہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ بائیکاٹ تو کیا اس کو مار دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے پیغمبر کی جو آدمی توہین کرے گا تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شرعاً، اس لیے کہ تاکہ یہ اس کی سوسائٹی میں بیٹھ کر رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ان کے ساتھ مل نہ جائے، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو روکتے ہیں کہ وہ نہ ان کی دکانوں پر جائیں، نہ ان سے سودا لیں، ان کو نہ ان کو تقویت پہنچائیں۔ میں آخر میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من تعاون ظالما، جو مسلمان من کا من اینی ون مسلمان تعاون کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے کسی بھی ظالم کی، اور تاریخ اسلام میں قادیانیوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے کہ ان کا مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو محمد عربی کی جگہ پر کھڑا کیا کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں محمد ہوں اور رسول بھی ہوں۔ تو جب یہ اس کو مہدی مانے، بزرگ مانے، اس کو مسلمان مانے، کچھ بھی مانے، جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے وہ پرلے درجے کا کافر اعظم ہے، اور یہ اس کو اینی ون کچھ بھی مانے تو یہ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہ جب ان کو ہم فائدہ پہنچائیں، ان کو تقویت پہنچائیں تو حضور بھی ناراض ہوئیں گے، اللہ بھی ناراض ہوئے گا۔ ہم مسلمانوں کے ایمانوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کو ان کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ہم مسلمان ان کی تقویت کا، ان کی ہیلپ کا باعث نہ بنے۔ ان کے مشہور پروڈکٹ تو یہ ہیں کہ یہ جو ہے شیزان، عام طور پہ یہ بہت زیادہ چلتی ہے، ہر علاقے میں چلتی ہے، اور یہ تقریباً شیزان والا جو ہے شاہ نواز لمیٹڈ کمپنی تھا۔ اب یہ اس کے مرسیڈیز گاڑیوں کی بھی ان کے پاس ایجنسی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسلام آباد میں بہت بڑا ان کا مرکز تھا، وہ مردار ہو گیا، مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب یہ شیزان ان کی کمپنی اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس نے 70 زبانوں میں شاہ نواز نے
70 زبانوں میں قادیانیوں کے مرزا غلام احمد قادیانی کے قرآن کا ترجمہ کیا، اور جہاں جہاں ہمارے حضور مراد تھے وہاں حاشیے پہ مرزے کو لکھا۔ تو یہ کتنا بڑا یہ میزان، یہ شیزان کا مالک کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہذا شیزان ہو گیا، ذائقہ گھی ہو گیا، اس طریقے سے ان کی اور مصنوعات جو ہیں وہ چٹنی، اچار، مربے وغیرہ شیزان کے، ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے محمد عربی کے دین کی حفاظت کر سکیں اور ان کو تقویت